جی عامر صاحب، آپ نے تو بہت دنیا دیکھی ہے اور مختلف رنگ و نسل کے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ پاکستانیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی شازیہ، پاکستانیوں میں بہت ذہین، ٹیلنٹڈ اور محنتی لوگ ہیں، اور قدرت نے اس خطے کو بہت نوازا ہے۔ بہتر ہوتا کہ باقی سب لوازمات کے ساتھ پاکستان کی اپنی ایک عدد فوج بھی ہوتی۔ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے پاس فوج کا ادارہ موجود ہے۔ اچھا مذاق کر لیتی ہے آپ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس فوج نہیں، بلکہ ایک عدد غیر ملکی فوج کے پاس پاکستان ہے۔ غیر ملکی؟ ایوب، ضیاء، مشرف، رحیل، عاصم وغیرہ پاکستانیوں کے نام ہیں۔ چلے میں واضح کرتا ہوں۔ اس کے لیے تاریخ میں واپس چلتے ہیں۔ جب انگریزوں نے ہندوستان کو اچھے سے نچوڑ لیا تو اس پر مزید قبضہ ان کے لیے منافع بخش نہیں رہا۔ اب وہاں اپنے افسران پر مزید خرچہ کرنا بے معنی تھا۔ اس دوران امریکیوں کو مڈل ایسٹ اور برصغیر میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مستقل حمایتی چاہیے تھے جو ان کے لانگ ٹرم مفادات کے لیے کام کرتے رہیں۔ مڈل ایسٹ میں ان کی 91 ریاست کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں۔ برصغیر میں انگریزوں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہاں اپنے فوجی وغیرہ بھیج کر خرچہ اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مقامی لوگ غیر ملکی فوج سے پہلے ہی نفرت کرتے ہیں اور گورا فوجی افسر دور سے پہچانا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا کیا حل ہوگا؟ امریکیوں نے پوچھا۔ گوروں کے شاطر دماغ نے انہیں بتایا کہ اگر بنا کسی خرچے یا جانی نقصان کے آپ کی اپنی ایک پوری فوج ایک نئے ملک کی مالک ہو تو یہ کیسے ممکن ہے؟ امریکیوں نے پوچھا ہوگا۔ جی بالکل شازیہ، انہیں بتایا گیا کہ اسی ملک کے پیدائشی مقامی ناموں اور شکلوں والے باشندوں کی طاقتور فوج بنا دی جائے جو بظاہر تو اس ملک کی حفاظت کے لیے ہوگی مگر در پردہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ یعنی عام فوجی اور شہری یہی تصور کرے گا کہ یہ ان کے ملک کی فوج ہے مگر قیادت ہمارے ساتھ بلکہ ہماری ہی ہوگی۔ امریکیوں نے پوچھا، تو کیا ایسی قیادت حقیقتاً اس ملک کی حفاظت کر سکے گی؟ بالکل کرے گی، مگر اس ملک کے مفادات یا عوام کی خاطر نہیں بلکہ اس کو سونے کی مرغی یا کان سمجھ کر، کیونکہ ہمارے آشیرواد سے اس فوج کو اندھی طاقت اور اس ملک کے تمام وسائل پر مکمل قبضہ حاصل ہوگا۔ یہ تنخواہ اور مرات مقامی باشندوں سے لیں گے مگر ان پر کسی آئین و قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ان کے نام، مذہب، شکلیں، رہن سہن بظاہر مقامی ہوں گے مگر ان کے اثاثے اور مچے ہمارے ہاں ہوں گے، اور پھر یہ خود بھی ریٹائر ہو کر اپنے اصل مالکوں کے پاس حفاظت سے رہیں گے۔ واہ واہ، کیا شاطر منصوبہ تھا! یعنی سانپ بھی نہ مرے اور لاٹھی بھی قائم رہے، اور ساتھ ہی کم خرچ بالا نشیں۔ جی بالکل، سلام ہے گوروں کے دماغ کو۔ فوج اور افسر دیسی اور ایجنڈا ولایتی۔